حدیث جبریل علیہ السلام کے مضامین کی ترجمے کے ساتھ کل آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اس کے فوائد میں چند مختصر باتیں آج کی اس مجلس میں آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہود نے کہا تھا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تم کافروں کا دشمن۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی، تو اس کی فضیلت کے اسباب میں ایک یہ سبب بھی ذکر کیا کہ لیلۃ القدر اس لیے بھی عظمت والی ہے کہ اس رات جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کیا سورہ حج میں۔ وہ مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے قریب ہو گئے تھے۔ معراج کے موقع پر اتنے قریب ہوئے کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی کم۔ گویا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور شان کے اسباب میں یہ ہے کہ وہ روح الامین کے قریب ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ اللہ جب جبریل علیہ السلام کو مسجد نبوی میں انسانی شکل میں بھیجے تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ کام ضروری ہے۔ کہ کسی اور فرشتے کو بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن فرشتوں کے سربراہ کو بھیجا جنہیں 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 600 پر ہیں، اور جبریل علیہ السلام کا اتنا بڑا جسم میں نے دیکھا کہ آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ سد الافق، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ذات، سارے انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی بات وحی لے کے آنے والے، لیلۃ القدر میں اسپیشلی طور پر زمین پر اترنے والے اتنے بڑے فرشتے کو اللہ نے ایک کام کے لیے بھیجا، تو یہ اس کام کی اہمیت ہے، یہ اس کام کی اہمیت ہے۔ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ہو کر بیٹھے۔ اول تو یہ سمجھیے کہ یہ کوئی جمعے کا موقع نہیں تھا، نماز کے بعد کا درس نہیں تھا، یہ عام روٹین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جس سے یہ پتہ چلا کہ اس وقت کا ہر عام و خاص مسلمان مسجد کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا اور عالم کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا۔ یہ 2 حفاظت کی زبردست مضبوط یہ صورتیں ہیں کہ مسلمان مسجد کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہو، عالم کے ساتھ بھی وہ وابستہ ہو، تو یوں اللہ کی رحمت سے وہ باقاعدہ طالب علم نہ بھی ہو تو سیکھنے کے لیے اللہ اسے بہت خوش کرتا ہے۔ بینما جناب جلوس میں رسول اللہ اطلع علینا رجل، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ آ گیا۔ اس بندے کو اللہ نے بھیجا، لمبا سفر کر کے آیا، 7واں آسمان پار کر کے آیا، زمین پر انسانی شکل میں ڈھال کے آیا۔ اس وقت کے جو خطبہ نہیں ہو رہا، نماز کے بعد پہلے کا کوئی درس نہیں ہے، عام وقتوں میں سے سمجھ کے آئی کہ علم کی نجی محفلیں بھی جو ہوتی ہیں نا، یعنی غیر رسمی محفلیں، ایک تو ہے نا کہ بازار کا رسمی محفلیں ہیں جن میں آپ کو ٹاپک دیا جاتا ہے، کوئی اسکالر آ کر گفتگو کرتا ہے، سب سنتے ہیں، سوال جواب۔ غیر رسمی مجلسیں ایسی ہیں کہ باقاعدہ اس مقصد کے لیے نہیں بیٹھے تھے، لیکن ضمناً بات ہو گئی۔ غیر رسمی مجالس میں بھی اللہ کے فرشتے آ بیٹھتے ہیں، غیر
رسمی مجالس جو علم کی ہوں علماء کی، وہاں فرشتے شریک محفل ہوتے ہیں، اور ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کتاب و ذکر و دعا وغیرہ کی حدیث میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مجلس علم یا ایک درس یا ایک دینی پیریڈ میں شریک ہونے پر پچھلے سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، پچھلے تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، قطع نظر اس کے کہ خطیب آپ کی زبان میں بات کر رہا تھا یا ایسی زبان میں بات کر رہا تھا کہ آپ وہ زبان جانتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ آپ کے متعلق ٹاپک پر بات کر رہا تھا یا متعلق ٹاپک پر نہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ کو اس کی بات پوری سمجھ آئی آدھی سمجھ آئی، اس سے قطع نظر کہ اس نے آپ کو سمجھانے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، اس سے قطع نظر کہ وہ خود باعمل ہے یا نہیں ہے۔ آج مجلس تو علم کی ہے نا، بات تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے نا، مل بیٹھنے کی صورت تو یہی ہے، وجہ جلوس تو یہی ہے نا، حتیٰ کہ اس بات سے بھی قطع نظر کہ اس پر عمل کیا بعد میں سننے والے نہیں، معاذ حاضری ہے اللہ کے تقرب کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حاضری ہی ان فرشتوں کو اللہ گواہ بنا کر ان حاضرین کی بخشش کا اللہ فیصلہ فرماتا ہے۔ ان للہ ملائکۃ جوالین فی الارض یلتمسون اہل الذکر، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے زمین میں چلو پھرو، دینی کلاس سے درس دروس تلاش کرو، فرشتے تلاش کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، باقیوں کو بھی بلا لیتے ہیں، مجمع لگ جاتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ہی فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ بخاری کی متعدد مقامات پر یہ حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آئی ہے۔ گویا انسان کی دسترس میں جو تسلی کرنے کا پروسیس تھا یا جو ضابطہ تھا، اس میں یہ انتہا کی کوشش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کی گئی، اس میں آپ پوری ہے یہ خبر کہ ہر مجلس سے علم میں فرشتے آ کر شریک ہوتے ہیں اور اتنا مجمع لگ جاتا ہے آسمان میں کیا پہنچتے ہیں۔ اور یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جبریل آ بیٹھے، یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جبریل علیہ السلام آ کر بیٹھے۔ پھر آپ دیکھیے نبوی تعلیم میں بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں، آنے والا آیا، اس نے سلام کیا اور وہ کوشش کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر بیٹھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب تمہیں کہا جائے تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِیلَ انشزوا فانشزوا، جب تمہیں کہا جائے علمی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تم جگہ بنا دو تو بنا دیا، جگہ بنا دیا کرو، اس میں جتنے لوگ زیادہ شریک ہوں گے اتنا اللہ کا قرب زیادہ پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، سامنے سے دو تین بندے گزرے، آپ کی گفتگو فرما رہے تھے، وہ بھی اندر آ گئے، انہوں نے بات سنی، ایک بندہ واپس چلا گیا، ایک پیچھے پیچھے بیٹھ گیا اور ایک قریب آ کے بیٹھ گیا، جگہ بناتے ہوئے تکلیف کیے بغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے عمل کو دیکھ لیا، اس وقت آپ نے کوئی بات نہ کی، گفتگو مکمل ہوئی۔ الا اخبرکم بنفر ثلاثہ، تین بندوں کی بات بتاؤں، کہا بتائیے، آپ نے فرمایا تین بندے آئے، ایک قریب ہوا، اللہ نے اسے ٹھکانہ دے دیا۔ یہ اللہ کہاں ٹھکانہ دیتا ہے؟ جب اللہ بندے سے خوش ہوتا ہے تو ٹھکانہ اپنے پاس دیتا ہے، جنتوں پہ دیتا ہے۔ اما احدہم فآوی الی اللہ فآویہ اللہ، ایک نے اللہ کے پاس ٹھکانہ پایا، اللہ نے اسے ٹھکانہ دے دیا۔ اما الآخر فاستحیا فاستحیا اللہ منہ، دوسرا جھجک گیا، شرما گیا، حالانکہ مقام جھجک میں یہ تھا نہیں، جھجکا اور شرمایا تو گناہوں پر جاتا ہے، وہ پھر بھی جھجک گیا اور پیچھے جا کر بیٹھا، حالانکہ کوشش کاوش کے ساتھ یہ اپنے بھائی کی طرح آگے ہو سکتا تھا۔ ظاہر جب قریب ہوگا سوال کرنا آسان ہوگا، بات سمجھنا آسان ہوگا، بات دہروانا آسان ہوگا۔ پہلی صفوں پر اللہ کے فرشتوں کو حکم ہے کہ وہ اللہ سے خاص رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، تو چاہیے تو اسے بھی یہ تھا فاستحیا، لیکن یہ جھجک گیا بے وفا، فاستحیا اللہ منہ، اس کی کوتاہی پر اللہ اسے سزا دے۔ اللہ بھی اس سے شرما گیا کہ بیٹھ ہو گیا ہے، چلو اسے سزا نہیں دے۔ اما الثالث فاعرض فاعرض اللہ عنہ،
اور تیسرا منہ پھیر گیا، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر گیا۔ اب تین یہ لوگ ہیں، یہ بھی جمعہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ جمعے میں آنے والے نہیں ہیں، یہ بھی ایک غیر رسمی مجلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حدیث جبریل کا پیغام یہ ہے کہ وابستگی رکھیں، مسجد کے ساتھ، اصحاب علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، دینی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، قریب رہیں، موقع بنا لیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں آپ کا پھنسا ہوا ہے، مجبوری ہے، موقع بنتا ہی نہیں ہے، ساتھ گزارنے کے ٹائم نہیں، اولادوں کو ٹائم دینا بھی محال ہوتا ہے، چھٹی والے دن جا کر کہیں اولادوں کا منہ دیکھنا ہوتا ہے، ورنہ ہر بندہ کپا ہوا ہے، 4 6 ڈیوٹی دے رہا، ٹھیک ہے، گزر ہے۔ ایسے ہی کوئی صورت بنائیں، آپ کی زندگی میں ایک حصہ ہونا چاہیے جو بس دین کی بنیاد پر آپ کا اٹھنا بیٹھنا۔ یہ ایک بندگی ہے، ایک وجہ ہے جس وجہ پر خرچ کیا جائے، جس وجہ پر بیٹھا جائے، جس وجہ پر محبتوں کے مطابق، جس وجہ پر کھایا جائے، جس وجہ پر کھلایا جائے، جس وجہ پر خرچے کیے جائیں، جس وجہ پر خرچے کرائے جائیں۔ یہ ایمان کو تازہ رکھنے اور بندے کو اشعار بشاش رکھنے اور ایمانی حالت کو مضبوط اور مستحکم رکھنے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ بندہ وہ کمرشل مشین نہیں رہ جاتا، بلکہ اس میں روحانی اہمیت اور اس میں ایمانی کیفیت ہے جو وہ تازہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو جبریل آئے درس کے دوران کے وقت کے بغیر آ کر بیٹھے اور قریب ہو کر، لوگ تو اب بھی بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بھی تو بیٹھا جا سکتا تھا، وہاں بھی سوال کیا جا سکتا تھا، لیکن قریب آ کر بیٹھے۔ اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، جیسے حدیث کے الفاظ آپ کو سنائے تھے کہ بالکل دو سامنے ہو کر بیٹھ گئے، مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ تو بیٹھنے میں اس سے یہ پتہ چلا کہ محض سر سے اتارنے والی بات نہ ہو، شوق ہو، دلچسپی ہو، پسند ہو، پیاس ہو، نئی سے نئی بات سیکھنے کا ارادہ ہو، نیا عمل کرنے کا ارادہ ہو، پوری توجہ ہو، پورا انعامات ہو، یہ وابستگی یہی بتاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑوں میں آئے، سفید کپڑوں میں آئے اور کالے سیاہ بال اور جوانی کیا نام ہے، بوڑھوں کے تو کالے بال نہیں ہوتے نا، جوانی کا تو اصول علم کے لیے جو بھرپور قوت اور جوانی کا دورانیہ ہے اور جو بھرپور آپ کی آسودگی اور خوشی کا زمانہ ہے، جو بھرپور صحت کا زمانہ ہے اور اچھے لباس اور خوشحال حالت کا زمانہ ہے، یہ دینی علم سیکھنے اور بنیادیں حاصل کرنے کا یہ سب سے اچھا زمانہ ہے۔ شدید سواد سیاہ بیاض سیاہ، سفید کپڑے تھے لیکن شدید سفید تھے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طالب علم صاف ستھرا اچھا لباس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن آئے نا، مسجد کی چھت نیچے ہے، لوگوں کے کوئی مزدوری کرنے والے غلام نوکر ہیں نہیں، اپنے کھیتوں باغوں میں خود کام کرتے ہیں، کام کاج کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کر لیا کرو، جمعے والے دن آتے ہو تو نہا کے آئے، جمعے والے دن آتے ہو تو نہا کے آیا کرو، تاکہ تمہارے جسموں کے پسینے کے ذریعے تعفن نہ پھیلے اور تمہارے بھائیوں کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مدارس آپ سے کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں سہولتیں دیں، کولر لگا دیں، پنکھا لگا دیں، صاف ستھرا ماحول دیں، اچھی کرسی دیں، اچھا صوفہ دیں، تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بناوٹیں ہیں، یہ تکلفات ہیں، نا سہولتیں دیں، جتنا پرسکون ماحول ہوگا اتنا اچھا ہی اسی کا۔ بناوٹوں سے بچیں، دکھاوے سے بچیں، تکلفات سے بچیں، لیکن اچھا ماحول میسر کریں، اچھا ماحول میسر کریں۔ اللہ کی رحمت سے لوگوں نے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ یہ سہولت ہم نہیں دینا سکتے نماز میں، تو کوشش کی ہے کہ نماز جلدی جلدی مکمل کرتا کہ آپ کے لیے تکمینا۔ یہ سہولت موجود آدھا گھنٹہ گفتگو کرنے والا کرتا ہے، وہ بھی سکون سے گفتگو کرتا ہے، سنیں نعمت ہوگی، عبادت میں معامل ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، عبادت کے ساتھ محبت اور وابستگی کا، مسجد کے ساتھ محبت کا یہ سبب ہے۔ ہر وہ ذریعہ جو آپ کو تازہ دم رکھے، یہ احباب اور دوست بھی تو اسی لیے کہے نا، دینی احباب دوست آپ کے ہوں گے وہ آپ کو تازہ دم رکھے۔ ہر وہ ذریعہ جو آپ کی دینی حالت کو تازہ دم رکھے اسے اپنائیں، دکھاوے، تکلف، فخر اور فضول خرچیوں سے بچیں۔ جو بنیادی مجبوریاں اور ضروریات ہیں انہیں پورا کریں۔ آپ کی جو عبادت گاہیں ہیں، آپ کے جو مدارس ہیں،
آپ کی جو مطالعے کی جگہ ہیں، آپ کی جو مساجد ہیں، یہ آپ کے گھروں کی نسبت زیادہ پرسکون ہونی چاہیے، زیادہ آسان ہونی چاہیے، زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ مزین میں نہیں کہہ رہا، نقش و نگار نہیں کہہ رہا، ان کا تقوی الہیت پرہیزگاری کے ساتھ بھی تعلق ہے، لیکن پائیدار ہوں اور باسکولت ہوئی، سفید کپڑے پہنے ہوئے، کالے سیاہ بال ہیں، بندہ قدم اٹھاتے ہوئے قریب ترین آ کر دو ظالم ہو کر معطل بیٹھ گئے۔ اب کیا ہے؟ مسلمان بامقصد ہے، مسلمان بامقصد ہے، بے مقصدیت کی باتیں نہیں ہیں، سوال ایک بھی فضول نہیں ہے۔ یہاں آ کر یہ نہیں پوچھا روح کا قصہ بتایا، یہاں آ کر یہ نہیں پوچھا قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا، یہاں آ کر نام اعمال کے بارے میں کوئی باتیں نہیں کی ہیں، یہاں آ کر کوئی متشابہات کے متعلق نہیں پوچھا ہے، یہاں آ کر کوئی تاریخی قصوں کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، یہ نہیں پوچھا۔ ایمان کیا ہے یہ سمجھا دیں، اسلام کیا ہے یہ سمجھا دیں، احسان کیا ہے یہ سمجھا دیں، قیامت کیا ہے یہ سمجھا دیں۔ یہ سارے تعمیراتی سوال ہیں، تعمیری سوال ہیں، مثبت سوال ہیں، براہ راست ان سوالوں کا جواب ہماری آخرت سے تعلق ہوتا ہے۔ اس حدیث کے پیغامات میں سے یہ ہے کہ اپنا رخ مثبت رکھیں، وہ سیکھیں جو آپ کی ضرورت ہے، ان سے سیکھیں جو صحیح سکھانے والے ہیں، وہ سیکھیں جو آپ سے جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے، جس کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا۔ اب اس دوران کوئی تمہیدی بات نہیں ہے، کوئی اضافی پروٹوکول نہیں ہے، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کتنی عمر ہے، بچے کتنے ہیں، شادی تمہاری کہاں ہوئی، انکم کا تمہارا کیا ذریعہ ہے، کیا کماتے ہو، گھر کتنا بڑا ہے تمہارا، بزنس تمہارا کیا، ان چیزوں سے ایک ذمہ دار انسان کا تعلق ہے۔ جو بھی ہیں آپ نے نہیں پوچھا آپ کون ہیں کہاں سے آئے۔ پھر مجلس دیکھیں نا، حاضرین مجلس میں سے کوئی گفتگو نہیں کر رہا، اس نے کہا ایمان بتایا، آپ نے بتایا، کہا آپ نے ٹھیک بتایا۔ اب سب حیران ہیں یہ کیسا سائل ہے، لیکن بول کوئی نہیں رہا۔ عمر ابن خطاب جیسا جری بیٹھا ہے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن انہوں نے بھی نہیں کہا میاں یہ کیا کہتے ہو، سوال وہ کر رہا ہے، جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، ہمارا نہیں بنتا کہ ہم اس دوران ہمارا نہیں بولتا، نہیں بولا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، آپ نے جواب دیا، اس نے کہا یہ جواب بھی ٹھیک ہے۔ پھر بھی سب حیران، پھر تیسرا پھر چوتھا سوال کیا، کسی نے کوئی بات نہیں۔ آپ نے نہ ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو، نہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی باتیں کی۔ علمی مجلس کو سراسر خالص مثبت اور معیاری ہونا چاہیے، ضرورت کا اور ضرورت کی تعلیم کا ہونا چاہیے۔ اس لیے سارے سوالات ہیں جو وہ خالص ایمان کے متعلق، اسلام کے متعلق، احسان کے متعلق، طرز زندگی کے متعلق سوالات کیے، یہ سوالات کے جوابات مل گئے، بندہ اٹھنے چلا۔ اب بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ کون تھا، کیسا تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا عالم تھا، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا، کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوئے تھے، وہ آدمی بڑا علامہ فہم تھا، کسی نے کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، آپ نے کہا جاؤ تلاش کرو، ہم گئے تلاش کرنے کے لیے، بندہ نہ ملا، آپ نے کہا وہ جبریل تھا، تمہارے درمیان بیٹھ کے گئے۔ اصحاب رسول اللہ کے اتنے چنے ہوئے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو بھیجتا، جاؤ ان کے ساتھ بیٹھو، پھر فرشتوں کی درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اللہ چوٹی کے فرشتوں کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے ساتھیوں کے لیے اتنا مقام اور پروٹوکول ہے، تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نظر ہے۔ اب یہ چار سوال، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کی کیا علامات ہیں، ان کے متعلق کبھی مقابلہ کریں۔